بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے والے بیان میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مسلمان کون ہے اس جانب آپ نے نشاندہی فرمائی، اور ہر ایمان والے کو چاہیے کہ نہ صرف مسلمان بن کر زندگی گزارے بلکہ حقیقی مسلمان، سچا مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مطلوب مسلمان، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی اور اسی طریقے پیارا امتی بن کر کوشش کرے، اس طریقے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ گزشتہ جو بات بتلائی گئی تھی اس کے اندر آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی حدیث پاک کا دوسرا جزیہ ہے وَيَدِهِ، آپ نے فرمایا اور اس کے ہاتھ سے۔ انسان جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے عمومی طور پر وہ دو چیزوں سے کرتا ہے، بہت سارے بلکہ ہر عضو سے انسان گناہ گار اپنے آپ کو کر دیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یا زیادہ تر دو چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے انسان کی زبان، جس کے بارے میں ابھی یعنی اس سے پہلے والے بیان کے اندر بات بتلائی گئی، اور دوسرا یعنی انسان جو استعمال کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے۔ مثلا طاقتور اگر ہے، قوت والا اگر ہے تو اس صورت میں کمزور شخص کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کسی کو اس نے گھونسا مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو لاٹھی مارا، اور کسی کے ساتھ کوئی اور ایسا ہی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا۔ لہٰذا اگر وہ شخص کمزور اگر ہے وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن برداشت کر لے گا، کڑوا گھونٹ پی لے گا اور صبر کر لے گا، تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اب ہم کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، چونکہ فرمان الہی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو یا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر سزا دیں گے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو گزرنا ہی ہے۔ یہ زندگی کتنی ہے انسان کی؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس سے پہلے جن لوگ زندگیاں ہوئی ہیں 1000 سال بھی زندگی ہوئی، لیکن بہرحال آج دنیا میں کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کی عمر 1000 سال ہوئی ہو اور وہ آج زندہ ہے، موجود ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں جو عمریں ہوا کرتی ہیں وہ زمانے کے لوگوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے پاس وہ امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا انسان کے لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دونوں ہاتھ عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم نماز پڑھتے وقت ان دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کان تک لے کر جائے، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے بعد رکعت باندھ لے۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پہ تکبیرات زوائد جب کہتے ہیں اس موقع پر بھی اپنے ان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب دعا کی جاتی ہے تو ان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب صدقہ اور خیرات کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس صورت میں انسان اپنے ہاتھ صدقہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہاتھ، جن کے ہاتھ خدا نخواستہ یہ کٹ جاتے ہیں، یہ جو ہاتھ کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو اصل میں اس کی حقیقت کا یا اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان ہر موقع پہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، طہارت ضروریات کے اندر دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، ریل میں بس میں سفر کرنا ہے، گاڑی میں سوار ہونا ہے، اس موقع پر جس شخص کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ وہاں پہ محتاج ہو جاتا ہے۔ انسان بیٹھنا چاہتا ہے یا بیٹھا ہوا اٹھنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا اور ٹیکا لے کر اٹھتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھ خدا نخواستہ یعنی اس طریقے سے نہ ہو، کوئی مفلوج اگر ہے یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہاتھوں سے اگر معذور ہے، اس صورت میں اس کے لیے وہ معاملہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہاتھ اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ان ہاتھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اٹھایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یہ ہاتھ اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائے ہیں
تاکہ بندہ سجدے میں ان دونوں ہاتھوں کو ٹیکے اور اس کو وہاں پر رکھے، اسی طریقے سے اپنی ساری ضروریات کی تکمیل کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن ان ہاتھوں کا غلط استعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کو ناپسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کسی کو مارے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، یا کسی کو گھونسا مارے، کسی کو تھپڑ مارے، یا کسی کو لاٹھی اور ڈنڈے سے مارے، لہٰذا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی اپنے ہاتھ کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ ہم کسی بڑے منصب اور عہدے کے اوپر فائز ہیں، مثلا کوئی شخص کسی جگہ کا آفیسر ہے، یہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بہت بڑے منصب کے اوپر فائز ہے، اگر وہ اپنے ماتحتوں سے یا اپنے کسی ماتحت سے اگر وہ ناراض اگر ہو گیا، اب ناراض ہونے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے ریکارڈ کو خراب کر دیا، اور جب حکومت جب اس سے مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ بھائی فلاں صاحب نے یہاں پر ہمارے پاس اتنے دن تک ملازمت کی ہے، اتنے دن تک یہ تعلیم دیتے رہے، یا فلاں محکمے کے اندر، لہٰذا انہوں نے خدمات انجام دی ہے، اب ان کا ریکارڈ کیسا ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر اپنے ہاتھ سے اس شخص کا ریکارڈ یہ نہ خراب ہم نے لکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ان کی حاضری برابر نہیں رہی ہے، ان کی خدمات کے اندر جھول رہا ہے، یہ اسی طریقے سے انہوں نے برابر ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے۔ ہمارا ایک جملہ اپنے ہاتھ سے کسی کے تعلق سے مخالفت میں لکھنا اس شخص کی زندگی بھر کی ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے بارے میں اگر ریکارڈ اگر اچھا ملتا تھا تو یقیناً حکومت کی جانب سے بہت کچھ اس کو انعام ملتا تھا اور اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں کر دی جاتی تھی، لیکن ہمارا وہ لکھا ہوا جب حکومت کے پاس جائے گا تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کے جو آفیسر ہیں، آپ کے جو نگراں ہیں، آپ کے جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں تو کوئی صحیح رپورٹ اور مثبت رپورٹ اور اچھی رپورٹ نہیں دی، معلوم ہوا کہ آپ نے ڈیوٹی کو انجام برابر نہیں دیا ہے، آپ نے آنے جانے کے اندر کوتاہی کی ہے اور آپ نے اپنے فرائض کو انجام صحیح طریقے سے نہیں دیا ہے، لہٰذا فلاں فلاں قسم کی جو رعایتیں آپ کو ملنی چاہیے تھی، وظیفہ ہو جانے کے بعد آپ کو جو رقم ملنی چاہیے تھی یا آپ کو جو کچھ حکومت کی طرف سے جو سہولتیں ملنے والی تھی، آپ کو اب اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے کسی کو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، اس لیے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی وضاحت آپ نے فرما دی ہے، اور آپ نے تاکید فرما دی ہے کہ دیکھو اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہاں پر نیکیاں بڑھ جائیں، یہ اسی طریقے سے کسی قسم کا کوئی گناہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہاں پر اس طریقے سے نہ رہے، اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کے لیے چند لمحات کے اندر کسی کا ریکارڈ خراب کر کے اس کے اوپر دستخط کر دینا، رپورٹ اس کے بارے میں غلط تیار کر دینا، یہ انتہائی آسان ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ سودا انتہائی مہنگا سودا ہے، انتہائی نقصان دینے والا سودا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک میں جو بات فرمائی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے، یعنی جیسا کہا جائے عام طور پر کہتے ہیں گھر تو وہ ہے، مطلب کہ گھر بہت عالیشان ہے، دکان تو وہ ہے، کیونکہ وہ دکان ایسی ہے کہ جہاں پر دونوں جانب گاہک کھڑے ہو سکتا ہے، اور مارکیٹ میں ہے تو انسان بہت شوق سے کہتا ہے بھئی کھیت تو وہ ہے، پلاٹ تو وہ ہے، انسان تو وہ ہے، شخصیت تو وہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ محفوظ رہنے کا مطلب یہ کہ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ نہیں بھائی نہیں، وہ شخص ہم کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کو ہمارے تعلق سے اطمینان رہنا چاہیے،
لہٰذا ہم حقیقی معنی میں مسلمان بنیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا مسلمان بنائے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں ہم کو اچھا کرنے والا اور اعلیٰ درجہ دلانے والا ہو. آمین ثم آمین.